السلام علیکم کیا تۄہہِ چھُو نوٹِس کوٚرمُت کہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ کِتابَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان چھِ تہٕ أسۍ چھِ خبر کَمَن خیالاتَن گژھان مُبتلا کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت واتان یا اِوٕن اگر ییٚلہِ أسۍ نٮ۪ماز پَرنہِ گژھان چھِ تہٕ تَتہِ تہِ چھِ سون یِہوٚے حال آسان کینٛہہ ٹایمَس آسو نٮ۪مازِ سۭتۍ پَتہٕ دٮ۪ماغ چھُ پانَے خبر کوٚت واتان تہٕ اِنسانَس چھُنہٕ ترٛان فِکرِ کہِ گۄڈنِچ رکٲے چھا دوٚیِم رکٲے چھا یا سلام پھرا آسہِ کنہ یہ ساری پرابلمس ہوتی ہے پڑھائی میں بھی اور بٹ یہ نیچرل ہے. ہم امیجن کرتے ہیں ایک پرسن جو کہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہے اور اپنی بس کا انتظار کر رہا ہے. مٲنتو تٔمِس چھُ راج باغ پٮ۪ٹھٕ لال چوک گژھُن تو اب جو وہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہے وہاں سے بسز آ رہی ہے الگ الگ روٹس کی بسز آ رہی ہے. یہ مٲنتو تُہۍ بیٚمِنٕچ بس چھےٚ یِوان ڈل گیٹٕچ بس چھےٚ یِوان تہٕ یہِ کیٛاہ چھُ کران یہِ نفر یہِ چھُ کھسان کُنہِ تہِ بسہِ مٲنتو یہ کھسان بیمنا بس تو بیمنا بس چل رہی ہے اور اس کو بیمنا کی اور لے رہی ہے پھر اس کو 15 منٹ بعد یہ آ جاتا ہے ارے مجھے تو لال چوک جانا تھا یہ تو بیمنا کی بس ہے وہاں سے اترتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اپنے سٹاپ پہ. اب وہ اور انتظار اب اس کو یاد رہتا ہے مجھے لال چوک جانا ہے اور انتظار کرتا ہے دوسری بس آتی ہے ڈل گیٹ کی وہ ڈل گیٹ کی بس میں چلا جاتا ہے. یُتھُے وۄنۍ ڈل گیٹ نزدیٖک چھُ أمِس چھُ پیٚوان یاد ہے مے لال چوک اوس گژھُن وۄنۍ کھوٚتُس غلط بسہِ تَتہِ چھُ سُہ وَسان بیٚیہِ چھُ سُہ واپس یِوان تہٕ یِہوٚے چھِ ایٚگزیکٹلی یِہوٚے پرٛوسٮ۪س چھُ گژھان اَسہِ پَرنہٕ وِزِ تہِ یُتھُے أسۍ کِتابہٕ کھولان چھِ یا یُتھُے أسۍ نٮ۪مازِ منٛز کھڑا گژھان چھُ بس یُتھُے أسۍ لاگان چھِ نٮ۪ماز یا پَڑٲے کَرُن تَمے ساتہٕ چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ خیال بسہِ ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز یِوان تہٕ أسۍ چھِ گژھان کھٔسِتھ وِد دَ رِزلٹ سُہ کوٚت واتنایہِ کیٛاہ واتنایہِ تہٕ پَتہٕ چھُ اَسہِ پیٚوان یاد ہے أسے پَران ٲسۍ یِوان چھِ أسۍ بیٚیہِ واپس. وٕچھو اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ 3 نۄقصان گژھان. ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے دوسرا ہماری جو مینٹل انرجی ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے اور تیسرا ہمارا جو پہنچنا ہے کہیں پہ ٹائم پہ وہ ڈیلے ہو رہا ہے. یم 3 چیز چھِ گژھان اور یہ تینوں چیزیں ہمیں نماز میں بھی پڑھائی میں بھی اور اس ہر چیز میں جس میں ہماری توجہ کمزور ہو. سون مائنڈ چھُ یُتھ کہِ کم سے کم أکِس دۄہس چھِ 60 پٮ۪ٹھٕ 70 ساس خیالات یِوان سٲنِس ماینڈس منٛز تہٕ اکارڈنگ ٹو د ایکسپٲرٹس موسٹ آف دیز تھاٹس آر نیگیٹو اور آز کل ہیٚکہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خیالات یِن کیٛازِکہِ آلریڈی چھِ أسۍ آسان بِزی سوشل میٖڈیا سۭتۍ یا ٹی وی یَس سۭتۍ تہٕ یہِ چھُ گژھان بمبارڈ اَمِچ اِنفارمیشن چھِ بمبارڈ سٲنِس دٮ۪ماغس منٛز گژھان وِد د رِزلٹ ہمارا دِماغ بہت ہی ڈِسٹریکٹڈ رہتا ہے کیٛازِ آلریڈی چھِ اَسہِ آسان واریاہ اِنپُٹس نِمٕتۍ تِم چھِ آسان سٲنِس دٮ۪ماغس منٛز نژان یُتھُے أسۍ نٮ۪ماز پَرو یا یُتھُے أسۍ پَرنہِ بیٚہمو یِمے چیٖز چھِ آسان اَسہِ ڈِسٹٲرب کران تہٕ اَتھ چھِ وَنان مینٹل کلٹر. یُس یہِ مینٹل کلٹر چھُ یہِ چھُ ضروٗری صاف کَرُن اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ کَرو کانٛہہ کٲم نَتہٕ اَمہِ مینٹل کلٹر سۭتۍ کیٛاہ گژھِ بیٚیہِ اَسہِ گژھِ ویسٹ ٹایم ویسٹ انرجی گولزن پٮ۪ٹھ واتو نہٕ برابر سے کینٛہہ. سٲنِس دٮ۪ماغس منٛز کم خیالات چھِ یِوان یہِ ہیٚکہِ یا پاسٹُک ٲسِتھ یا فیوٗچرُک ٲسِتھ یا پریزنٹُک ٲسِتھ. پاسٹٕکۍ اگرے اَسہِ کینٛہہ خیال چھِ یِوان تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ زور کیٛازِکہِ آلریڈی وہ تو آ چُکے وہ تو ہو چُکے ہیں تِم واپس آنٕنۍ وہ تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. فیوچر کا جو ہے فیوچر کے خیالات کہ بھائی ہم پاس نکلنے چاہیے ہمیں اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے اس پہ بھی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے اس وقت مگر جو ہمارے ہاتھ میں ہے جس میں ہماری پوری طاقت ہے وہ پریزنٹ ہے. وہ ٹائم ہے جس پہ ہم بیٹھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے یہ جو توجہ لانا ہے یہ طاقت ہے یہ مین طاقت ہے ہمارے ہاتھ میں جس سے ہم اپنی پڑھائی کو رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں. ایکسپرٹس مائنڈ کو بولتے ہیں منکی مائنڈ کیونکہ منکی کا کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ مارنا تو ایک ہی جگہ نہ رہنا گھومتے رہنا تو یہ منکی مائنڈ ہمارا مائنڈ ہے. مگر یہ منکی زبردست انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اگر اس کو کان پکڑ کے لایا جائے اپنے ساتھ بٹھایا جائے اور توجہ کرایا جائے کسی چیز پہ تو وہ جو کام ہے بہت اچھے سے ہو سکتا ہے مگر مین چیز ہے اس کو لانا اور بٹھانا اور کام کرانا.
بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، دوست کوئی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، تو ان کی توجہ ہوتی ہے دوست کے کہنے پہ وہ جو کہہ رہا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں ان کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، خیالاتوں میں وہ گم جاتے ہیں اور وہ صرف نوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، مگر مینلی کوئی رجسٹر نہیں ہو رہی ہے میموری میں ان کے دوست کی باتیں. ود دا رزلٹ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس رہتی ہے انفارمیشن مگر انکمپلیٹ انفارمیشن رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر آگے کی اور اگر مان لیجیے امپورٹنٹ کام ہو یا کچھ ہو، یا تو مس ہو جاتا ہے، یا اس کے پارشل انفارمیشن کی وجہ سے وہ کام پوری طریقے سے نہیں ہوتا ہے، اور انہی چیزوں سے ریلیشن شپ میں پھر بگاڑ آ جاتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ مائنڈفل ایٹنگ. مائنڈفل ایٹنگ کیا ہوتی ہے؟ توجہ کے ساتھ فوڈ کھانا. ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کھانے کا پلیٹ آ جاتا ہے، وہاں سے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے، اور ہم باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ٹی وی میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں یا گیجٹس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم کھا کیا رہے ہیں، ایون کیسا مزہ ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب ہمارا مائنڈ، ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں کھانا کھانے کے وقت، وچ شوڈ بی ٹوٹلی اوائڈیڈ. تو مائنڈ فل کھانا کس کو کہیں گے ہم؟ دیکھیں، گیجٹس کو بند کیجئے، ٹی وی کو بند کیجئے اور فوکس کیجئے کھانے کی اور جب آپ نوالا بھر رہے ہیں منہ میں، تو ہر ایک بائٹ سے آئی مین ٹرن یور فوکس ٹورڈس دا چیونگ آف یور فوڈ. تو جب آپ چو کر رہے ہیں، اس میں کیسے جوسز نکل رہے ہیں، اس کا کیسا مزہ ہے، اس کا بھرپور مزہ اٹھائیے. اور آپ دیکھیں گے جتنا آپ نے کبھی مزہ نہیں لیا ہوگا فوڈ کا، جب مائنڈ فل ایٹنگ ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ انسان مزہ لیتا ہے، اور تب دل سے نکلتی ہے الحمدللہ. تو مائنڈ فل ایٹنگ کیجئے، اور مائنڈ فل واکنگ کی جا سکتی ہے. مائنڈ فل ایٹنگ میں اور ایک چیز کہوں گا، ہم مان لیجیے وی ایٹ فروٹس، جیسے ہم نے ایپل کھایا، تو ایپل کھانے کے وقت ہمارا یہی ہوتا ہے کب ختم کروں اور پھینکوں. تو مگر مائنڈ فل ایٹنگ از سم تھنگ ایلس. مائنڈ فل ایٹنگ میں آپ ایپل کھا رہے ہیں، جب بھی آپ نے ایک بائٹ لے لیا، فوکس یور اٹینشن ان سائڈ یور ماؤتھ. تو جو بھی جوسز اس کے نکلتے ہیں، بھرپور ٹیسٹ اس کا دیکھیے کیسا ہے. دین یو ول فائنڈ اے ڈفرنس بٹوین جو جوسز بیچ رہے ہیں دکانوں پہ اور جو جوسز اصلی میں ایپل سے نکل رہے ہیں، ان میں کتنا ڈفرنس ہے. تو یو ول انجوائے ایٹنگ، اور ڈیفینیٹلی جب آپ انجوائے کریں گے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی اور شکر گزاری بھی دل سے ہی نکلے گی. مائنڈ فل واکنگ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ فل واکنگ از کہ آپ چل رہے ہیں مگر پورا توجہ کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں ہم کیسے چل رہے ہیں، اگر ہم نے واک پہ ہی جانا ہے، we'll be having mobile over here and we'll be talking and چلے جا رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اگر موبائل بھی یوز نہیں کر رہے ہیں مگر ہمارا مائنڈ جو ہوگا سوچ رہا ہوگا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ٹو ڈو لسٹ جو ہے اب کیا کرنا ہے، کیا ہوا، اس نے کیا کیا میرے ساتھ، وہ ساری چیزیں آتی رہیں گی. اینڈ ول بی جسٹ واکنگ. تو دیٹ از ناٹ اے واک. مائنڈ فل واکنگ از دیٹ یو آر پوٹنگ یور گیجٹس اوے، اور جب آپ چل رہے ہیں آپ جسٹ آبزرو کیجئے، دائیں بائیں آپ آبزرو کیجئے، گاڑیاں چل رہی ہیں، جسٹ آبزرو وداؤٹ بینگ ججمنٹل. اور پیڑ ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، جسٹ لک ایٹ دیم، اپریشیٹ دا بیوٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دیٹ از مائنڈ. اس سے کیا ہوگا، وہ جو کلٹر ہے، وہ جو نگیٹو چیزیں ہیں ہمارے دماغ میں، وہ ان کے لیے، ان کو سوچنے کے لیے ہم ان کو جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں. تو ود دا ریزلٹ وی آر ہیپی ود دا پریزنٹ اینڈ وی آر انجوائنگ دا پریزنٹ. آپ اس ٹائم اس واک کو بہت پسند کرو گے، اور کیونکہ یہ واک وہ واک ہوگا جہاں آپ کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور آپ خوشی خوشی چل رہے ہو، اور اللہ کی چیزوں کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہو. دیکھیں، یہ عبادت بھی ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. دس از مائنڈ فل واکنگ. اب ان سب چیزوں کے لیے ایک ایکسرسائز ہے جو خصوصاً جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے، تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے یہ چیز ان کو اسٹڈی مائنڈ سیٹ والے ویڈیو میں بھی بتایا ہے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. دیکھیں، ایوری ڈے یو ڈو ون تھنگ. آپ کسی کمفرٹیبل پلیس اور سائلنٹ پلیس پہ بیٹھو، اور
डीप ब्रीथ्स ले लो, अपने आप को रिलैक्स करो, आंखें बंद करो और इनहेल एंड देन एक्सहेल। बस इस इनहेल और एक्सहेल पे आपको ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान ज़्यादा देर नहीं रहा तो आप एक चीज़ कीजिए, नेम कीजिए, इनहेल को इन, एक्सहेल को एक्स, तो अपने साथ कहते जाए इन एक्स। जब आप ये रिपीट करेंगे मान लीजिए फॉर 5 मिनट्स, एंड देन एवरी डे यू इंक्रीज इट बाई 2 2 मिनट्स, 3 3 मिनट्स यू इंक्रीज इट। इससे क्या होगा, जो आप ट्रेन कर रहे हो माइंड को, यानी उस मंकी को ट्रेन कर रहे हो, आप उस मंकी को चेन्स लगा रहे हो, यू नो। तो ये जो मंकी माइंड है, इसकी वजह से ये फोकस्ड रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, और जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो बिल्कुल आपका तवज्जो पढ़ाई की ओर ही होगा, एंड डेफिनेटली दैट विल गेट रजिस्टर्ड इन द माइंड, और पढ़ाई बिल्कुल आसान होगी। जिस चैप्टर के लिए आपको कम से कम 1 1 घंटा लगता है, ऐसे इस एक्सरसाइज के बाद, मैं नहीं कहूँगा कि पहले दिन ही एक्सरसाइज के बाद ही ये चेंजेस आएगी, नहीं, इट इट नीड्स सम टाइम। तो मेरे ख्याल में you will see it, a difference within 5 7 days, you'll feel a difference in your studies। तो कर लीजिए, you do it from today itself। अच्छा, और नमाज का मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ। नमाज के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं, हमारा फोकस कहीं और जाता है, तो बेटर है, एक तो ये एक्सरसाइज जो मैंने बोली डीप ब्रीदिंग का और ब्रीदिंग पे फोकस करने का, ये तो करनी ही करनी है। मोर एवर अगर नमाज के जो हम वर्सेस अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, या कोई सूरा पढ़ते हैं, या सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो भी हम पढ़ते हैं नमाज में, उसका सिर्फ जो तर्जुमा है, उसको मेहरबानी करके याद कीजिए। जब वो याद होगा और जब आप नमाज में खड़े हो जाएंगे, तब आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी नमाज पढ़ने में। इट विल बी वेरी इजी, एंड इट विल बी सो नाइस कि यू विल एंजॉय नमाज। और मुझे एक हदीस याद आ रही है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो फरमाते हैं कि उनके पास एक शख्स आया, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपको नमाज के बाद दिल को सुकून जैसा लगे, तो समझ लेना चाहिए वो नमाज कबूल है। तो ऐसी नमाज अगर आप पढ़ेंगे जिसमें बाज़ाबिता जो आपकी पाकीज़गी है, बाकी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, प्लस आपका जो तवज्जो है नमाज की ओर अच्छी तरह रहे, तो देखिएगा इंशाअल्लाह आपके दिल पे सुकून आएगा, और इंशाअल्लाह वो नमाज भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इस पे अमल करेंगे ताकि हमारा ही फ़ायदा हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।